شہ ابرار اہلا و سہلا مرحبا، اے میرے سردار اہلا و سہلا مرحبا، اے شہ ابرار اہلا و سہلا مرحبا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام ماہ ربیع الاول کی خاص ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جس پروگرام کا نام ہے بچوں پیارے پیارے عاشق رسول۔ آپ سب کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ پروگرام کا نام تو یاد ہونا چاہیے، تو سب مل کے بتائیں پروگرام کا نام کیا ہے؟ پیارے پیارے عاشق رسول۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع الاول کی اس خاص ٹرانسمیشن میں الحمدللہ پیارے پیارے عاشق رسول نام کے اس پروگرام کو لے کر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہم سنیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت پیاری پیاری باتیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور یہاں جو بچے موجود ہیں وہ بھی مختلف سیگمنٹ کے اندر آ کر انشاءاللہ مختلف انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں بتائیں گے، سنتیں بتائیں گے، معجزات بتائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں نعت خواں بھی موجود ہیں، جو ہمیں پیاری پیاری نعتیں سناتے ہیں، اور ماہ ربیع اول الحمدللہ جاری اور ساری ہے تو اس سے متعلق بھی نعتیں سناتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں ہمارے نعت خواں کون سی نعت سنائیں گے۔ جی کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ یہ تو کلام بچوں کو بہت ہی پسند ہوتا ہے، اور بچے بھی جھوم جھوم کر کلام پڑھتے ہیں۔ تو جو یہاں بچے موجود ہیں وہ بھی اپنے جھنڈے اٹھا لیں۔ جی ہاں جھنڈے ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ ماشاء اللہ۔ تو بعض کے پاس ہیں، تو جن کے پاس جھنڈے ہیں وہ اٹھا لیجئے، اور اگر آپ گھر پر ہیں اور آپ کے پاس بھی جھنڈا ہے گھر پر تو آپ بھی جھنڈا اٹھا لیجئے اور مل کے پڑھیے۔ جی حمزہ بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم ہے دیکھو نور کیسا چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند چار دل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند چار دل ملاتے جائیں گے، جب تلک جشن ملاد مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم ہے دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے
حشر تک جشن ولادت مناتے جائیں گے، حشر تک جشن ولادت مناتے جائیں گے، مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم ہے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، عید میلاد النبی کی شب چراغ جل کے ہم، عید میلاد النبی کی شب چراغ جل کے ہم، قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم ہے یہ دیکھو ایسا نور چھایا ہے، بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گور دیا جگمگاتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم ہے یہ دیکھو کیسا نور چھایا جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، حشر میں شیر لوائے حمد تار ہو، حشر میں شیر لوائے حمد تار ہو، نعت سن کر مدینہ دل بناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم ہے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے بچوں مل کے نعرے بھی لگاتے ہیں جی، غفران بھائی کون لگائے گا نعرے؟ سرکار کی آمد مرحبا جی، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مولا کی آمد، آقا کی ولادت، داتا کی ولادت، آقا کی آمد، سرور کی آمد، پر نور کی آمد، حضور کی آمد، نعیم کی آمد، فہیم کی آمد، آقا کی ولادت، داتا کی ولادت، آقا عطار کی آمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ ربیع اول کی آمد ہوتی ہے، اور جب آمد ہوتی ہے، مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کے چہروں پر ایک الگ ہی خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ الحمدللہ گھروں پر جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اور جھنڈیاں بھی لگائی جاتی ہیں، اور لائٹنگ بھی کی جاتی ہے، چراغا بھی کیا جاتا ہے، اور جو چراغا بچوں ماہ ربیع اول پر کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں بھی دیکھیں ہمارا جو یہ اسٹیج ہے، ہمارا جو سیٹ ہے، الحمدللہ یہاں بھی لائٹنگ ہے، اس لائٹنگ میں الگ ایک مزہ ہے، سب دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دیکھیں کہ یہ جو لائٹنگ ہے، اس لائٹنگ کے اندر بھی ایک محبت رسول نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ لائٹنگ جو لگائی گئی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کیا جائے گا، جو پروگرام کیا جا رہا ہے، آپ کا ذکر کیا جائے گا، آپ کی باتیں کی جائیں گی،
تو ان کی محبت میں یہ لائٹنگ لگائی گئی ہے، اور گھروں پر بھی جو لائٹنگ لگائی جاتی ہے اس میں بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا جائے۔ بچوں کیا کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اپنے گھر پہ لائٹ نہیں لگائی، تو آج کل لائٹیں مل جاتی ہیں، سستی لائٹیں بھی ہوتی ہیں، آپ ایک لڑی لگا لیں، آپ ایک بلب ہی لگا لیں، ایک جھنڈا لگا لیں، یعنی ہر گھر پر ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے گھر پر جھنڈا بھی لگائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے گھر پر کچھ نہ کچھ لائٹنگ بھی کریں۔ ہاں لیکن بچوں، جو لائٹنگ کرنی ہے جو خود نہیں کرنی، مطلب اگر آپ لائٹ لگانے جائیں اور کرنٹ لگ جائے، اللہ نہ کرے، تو یہ کام بچے نہیں کرتے، بلکہ یہ کام تو کس کے ہوتے ہیں؟ بڑوں کے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے ابو سے کہہ دیں، انشاءاللہ وہ آپ کے گھر پر، آپ کے جو گھر ہے اس پر انشاءاللہ لائٹیں لگوا دیں گے، لیکن خود یہ کام نہیں کرنے۔ بعض بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سارے کام کر لیں گے، ہم لائٹیں بھی لگا لیں گے، ہم جھنڈا بھی لگا لیں گے، اور بعض بچے جھنڈا لگانے کے لیے چھت پہ چڑھتے ہیں اور جھنڈا باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ان کا پاؤں پھسل جائے اور چھت پہ سے نیچے آ جائیں۔ تو جب بھی کوئی اس طرح کے کام ہو تو اپنے ابو سے کہہ دیں، اپنے بڑے بھائی سے کہہ دیں، اگر گھر میں چاچا ہیں تو ان کو کہہ دیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کی یہ کام کر دیں گے۔ لیکن ہمیں یہ کام بچوں کو یہ کام خود نہیں کرنے چاہیے۔ تو بچے بھی جشن ولادت منائیں، خوشیاں منائیں، اور لائٹیں لگوائیں اور جھنڈے لگوائیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائیں۔ ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے آپ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حلم والے ہیں۔ جو بہت کیا ہیں؟ حلم۔ اب حلم کسے کہتے ہیں؟ یعنی حلم کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت کنٹرول کرنے والے تھے، یعنی جب آپ کو کوئی ستایا کرتا تھا، آپ کو تکلیف دیا کرتا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے، اپنے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے، اس کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک بار ایک شخص تھا جس کا نام تھا غورث بن حارث۔ تو بچوں اس نے کیا کیا؟ اس نے پلان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ تو ایک بار آپ سفر میں تھے، تو آپ نے آرام کرنے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے آرام کیا، تو اس نے موقع دیکھا اور یہ شخص آپ کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تو بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی اس نے وہ اٹھائی۔ جب اس نے اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ تو اس نے کہا کہ اب بتاؤ کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے کہا اللہ۔ جیسے آپ نے کہا اللہ تو اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی، وہ ڈر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور فرمایا اب بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا، اس نے عرض کی کہ آپ ہی مجھ پر رحم کیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اور بچوں، جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچا تو اس نے جا کر اپنی قوم سے کہا، اس نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ ہی میری جان بچائیے۔ اور جب آپ نے اس کو معاف کر دیا اور چھوڑ دیا تو وہ شخص اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے لوگوں، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے، دیکھا آپ نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جو آپ کی دشمن، آپ کی جان کا بھی دشمن ہوا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملا اس سے؟ کہ اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے، ہمیں کوئی تنگ کرے، پریشان کرے، اور دل کر رہا ہے کہ غصہ آ رہا ہے بہت، نہیں بابا بچے ہوتے ہیں غصہ آتا ہے، دل کرتا ہے تھپڑ ماروں میں، لڑائی کر لوں اس سے، میں اس کو پتھر ماروں کھینچ کے، تو کیا کرنا چاہیے؟ پتھر مارنا چاہیے اس کو، اس سے لڑائی کرنی چاہیے، اس کو تھپڑ مارنا چاہیے زور سے؟ نہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو معاف کر دیں۔ ہاں اگر وہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے تو پھر کیا کریں؟ اپنے ابو کو بتا دیں، اپنے گھر پہ آ کے بتا دیں کہ مجھے اسکول میں، مجھے مدرسے میں یا علاقے میں مجھے فلاں بچہ پریشان کرتا ہے، لیکن خود اس سے لڑنا
نہیں چاہیے، کیونکہ اپنے غصے پر کنٹرول نہ کرنا، غصے کا اظہار کرنا بلا وجہ بچوں کی اچھی بات نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور بچوں جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی اس بات پہ عمل کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کرنے والے اپنے لیے نہیں تھے، آپ لوگوں کو معاف کرتے تھے، آپ غصے سے درگزر فرماتے تھے۔ تو پیارے بچوں اگر کبھی آپ کو بھی غصہ آ جائے، بعض بچے ہوتے ہیں کہ کھانا پسند نہیں آتا غصہ آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا غفران بھائی، حمزہ بھائی، بعض بچے ہوتے ہوں گے ایسے جن کو کھانا پسند نہیں آیا، غصہ کیا، امی کیا پکا دیا یہ کھانا، میں نہیں کھاؤں گا یہ کھانا، غصے میں آ کے پھر وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے کپڑے اگر چینج کرنے ہیں اور وہ کپڑے پسند نہیں آ رہے تو وہ غصہ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر ابو نے کہیں جانے کی پرمیشن نہیں دی تو غصہ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے امی ابو جو آپ کو کہہ رہے ہوں اس میں ہی آپ کی بھلائی ہو، تو ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے مزید سیگمنٹ کی جانب، اور اب ہم چلیں گے ایک سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے وقت صرف 1 منٹ۔ أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا۔ پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہوگا کیا، ہم بلائیں گے یہاں سے 2 بچوں کو جو سامنے آئیں گے۔ چلیں تو کون سے 2 بچے آئیں گے؟ جی سنتیں اور معجزات، جی ہاں جی چلیں آپ آ جائیں، آپ آ جائیں اور آپ بھی آ جائیں، جی آ جائیں، یہاں آ جائیں۔ پیارے بچوں یہ ایکٹیویٹی ہم نے پہلے پروگرام میں بھی کی تھی کہ اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں بھی سیکھتے ہیں اور آپ کے کچھ معجزات کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ایکٹیویٹی کے ذریعے، اور وہ چیز سکھاتے ہیں ہمیں یہاں موجود یہ 2 بچے سکھائیں گے ہمیں، یہ 2 بچے۔ بچوں کرنا یہ ہے آپ کو، دیکھیں آپ کو چین نظر آ رہی ہوگی، آپ کے سامنے ہیں سنتوں والی چین اور آپ کے سامنے ہیں معجزات والی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے سامنے یہ کارڈ ہیں، آپ کو تلاش کرنی ہے آپ کو کہ اس کارڈ میں جو لکھا ہوا ہے سنت کون سی ہے، اور پھر وہ اٹھا کر آپ یہاں پہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس انداز میں لگا دیں گے۔ آپ کو معجزات نہیں لگانے، اور آپ کو معجزات لگانے ہیں، آپ کو سنتیں نہیں لگانی۔ آپ کے پاس ہوگا 1 منٹ، اور 1 منٹ کے اندر آپ کو یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے۔ جی اب ہاں اس میں جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں اس سے دور رہنا ہے، آپ کو لائٹوں پہ نہیں لگانا بلکہ آپ کو چین میں لگانی ہے۔ جی اس پہ لاک بنے ہوئے ہیں، ان لاکس پر آپ یہ کارڈ لگاتے جائیں گے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جی بچوں آپ بھی غور کیجئے کہ کیا یہ صحیح لگا رہے ہیں یا نہیں، سنتیں بتانی ہیں اور معجزات بتانے ہیں۔ اچھا پیارے بچوں کچھ سوالات آپ سے بھی کر لیتے ہیں ہم۔ جی ریڈی ہیں آپ لوگ؟ کون جواب دے گا آپ میں سے؟ آسان سوال ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں سوال یہ ہے کہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی وہ کس زبان میں دی گئی، یعنی قرآن پاک کس زبان میں نازل کیا گیا؟ جی ارے واہ ماشاءاللہ، چلیں ان کو مائک دیتے ہیں، نام بتائیں گے اور جواب دیں گے۔ عبداللہ۔ عبداللہ نام ہے آپ کا، جی عربی زبان میں۔ عربی زبان میں، دوبارہ کہہ دیں۔ عربی زبان میں۔ عربی زبان میں۔ آپ کا بچوں ٹائم ختم ہو گیا ہے، جلدی کریں، ہو گیا؟ چلیں ٹائم اینڈ ہو چکا ہے، 1 منٹ آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ جی آپ نے کیا کہا؟ عربی زبان میں۔ جی ہاں پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی، قرآن پاک دیا گیا، وہ عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ ان کے جواب درست ہے۔ اب بڑھتے ہیں آپ لوگوں کی طرف۔ جی ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے آپ لوگوں کی۔ بچوں اچھا مائک دیجئے مجھے، آپ کا نام دوبارہ؟ محمد خزیمہ۔ محمد خزیمہ، جی آپ کا نام؟ بلال رضا۔ دوبارہ محمد بلال رضا۔ ہاں آواز سے بولنا ہے۔ بلال رضا۔ چلیں بلال رضا بھائی پہلے، چلو خزیمہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا سنتیں بتائی ہیں۔ جی امامہ باندھنا، آب زمزم پینا، لوکی کھانا، ادھر لگانا۔ آپ نے 4 کارڈ لگائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی معجزات، جی سلام کرنا،
सलाम किसका सलाम करना, दोबारा पूरा पढ़े, क्या लिखा हुआ है? हाँ पढ़े। पहाड़ों का सलाम करना। पहाड़ों का सलाम करना, ठीक है। मिसवाक मिसवाक करना, माशाअल्लाह। बिलाल रज़ा भाई ने 2 कार्ड लगाए हैं और खुज़ैमा ने 4 कार्ड लगाए हैं। बच्चों खुज़ैमा भाई ने पहला कार्ड क्या लगाया है? इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों, इमामा शरीफ बांधना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी सुन्नत है जी। और दूसरा कार्ड क्या लगाया है? माशाअल्लाह, आबे ज़मज़म पीना भी सुन्नत है, बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर 3 लौकी खाना, लौकी शरीफ खाना भी आपकी सुन्नत है। नंबर 4 जी कार्ड दिखाएं हुज़ैफा भाई जी। इत्र लगाना, जी हाँ प्यारे बच्चों, इत्र लगाना भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो खुज़ैमा भाई ने जो 4 कार्ड लगाए हैं इनके चारों जवाब दुरुस्त है, माशा अल्लाह जी। बिलाल भाई ने पहला कार्ड कौन सा लगाया है? पहाड़ों का सलाम करना, जी हाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह सहाबा कराम आके सलाम अर्ज किया करते थे, प्यारे बच्चों ऐसे ही जो पत्थर होते थे, जो पहाड़ होते थे, जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरा करते थे तो वो पत्थर, वो पहाड़ आपको सलाम किया करते थे। ये है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा। क्या है आपका? मौजिज़ा। नंबर 2 क्या लिखा है जी, क्या कार्ड लगाया है? मिसवाक करना, जी हाँ मिसवाक करना मौजिज़ा है या सुन्नत है? सुन्नत। जी बिलाल भाई से गलती हो गई है, चले कोई बात नहीं। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमने बिलाल भाई के ज़रिए और खुज़ैमा भाई के ज़रिए सुन्नतें भी सीखी और एक ही मौजिज़े के बारे में हमने सुना जी। आइए तशरीफ़ रखिए आप दोनों। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। मेरा नाम है तिद्दा फातिमा, मैं डराते न्याते बतली। नूर वाला आया है, नूर वाला आया है। माशाअल्लाह, नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, सुभान अल्लाह जी। दूसरी कॉल। मेरा नाम रेहान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। के नारे सुनाऊंगा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, मरहबा की आमद, मरहबा की आमद। मरहबा, माशा अल्लाह माशा अल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अतारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है क्या बात है। एक बच्चे ने हमें नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, एक शेर का कुछ हिस्सा सुनाया, और दूसरे ने हमें पीते हैं तेरे दर का ये शेर सुनाया, और बीच में जो कॉल आई थी नारे लगाए थे। माशाअल्लाह। आइए यही शेर हम इंशाअल्लाह नात खां से भी सुनते हैं जी। पीते हैं जी, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तू शम्अ रिसालत है, आला तेरा परवाना। तू मांगे नबूवत है, जलवा जाना।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے پیارے بچوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چاہے نعت کی صورت میں کیا جائے، چاہے ویسے گفتگو کے انداز میں کیا جائے، آپ کا ذکر ہے ہی میٹھا میٹھا ہے. سبحان اللہ، کتنا پیارا پیارا ذکر ہے. جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، آپ کا ذکر ہوتا ہے، تو دل میں ایک خوشی داخل ہوتی ہے. الحمدللہ، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ پاک سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے. ہم سب اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا. پیارے بچوں، آج ہم اس سیگمنٹ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی اور مبارک قدم شریف کے بارے میں سنیں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ یعنی ہتھیلیاں اور مبارک قدم مبارک گوشت سے بھرے ہوئے تھے. یعنی پیارے بچوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک بالکل پتلے پتلے نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک بھرے ہوئے تھے. لیکن پیارے بچوں، ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اگرچہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم و ملائم تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسا کہ پیارے بچوں جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی کوئی ریشم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں چھوا. سبحان اللہ. پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی کام فرماتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ ویسے تو نرم اور بھرے ہوئے تھے، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی کام فرماتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد میں تشریف لے جاتے تو وہاں تلوار اٹھاتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں سختی آ جاتی تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ کوئی ہاتھ مضبوط نہیں ہوتا تھا. لیکن جب وہ کام ختم ہو جاتا تو ہاتھ مبارک دوبارہ سے نرم ہو جاتے تھے. یہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برکت اور عظمت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. پیارے بچوں، ہم نے کل سنا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی، آپ کے ہاتھ مبارک ٹھنڈے تھے. آج ہم نے سنا کہ آپ کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے، اور جب ہاتھ میں نرمی بھی تھی، نرم نرم ملائم ملائم آپ کے ہاتھ تھے، یعنی ریشم سے زیادہ نرم ملائم آپ کے ہاتھ تھے. اور جب آپ تلوار پکڑتے، کوئی کام کرتے، تو آپ کے ہاتھوں میں سختی ہوتی تھی، یعنی وہ چیز آپ کے ہاتھ سے چھوٹتی ہی نہیں تھی. ورنہ اگر کوئی شخص کوئی چیز پکڑے، تلوار پکڑے، جنگ میں تلوار پکڑے اور وہ چھوٹ جائے، تو یہ تو کمزوری کی علامت ہے نا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ بہت مضبوط ہو جایا کرتے تھے. اللہ پاک نے آپ کو ایسا بتایا تھا. پیارا، بہت ہی پیارا کلام بھی ہے، وہ سنائیں گے؟ سرور کہوں کہ مالک کو. جی مل کے پڑھیں. سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ
تو وصف عیب تناہی سے گئے بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے گئے بری حیران ہو میرے شاہ کیا کیا کروں تجھے حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کروں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کروں تجھے اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خانہ کی خاموشی کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خانہ کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کروں تجھے اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا یہ خالق کا بندہ خلق کا کروں تجھے خالق کا بندہ خلق کا کروں تجھے سرور کروں کے مالک مولا کروں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کروں تجھے اللہ ماشاء اللہ پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے اخلاق پیارے بچوں کس مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ادا ہر عادت بہت پیاری اور خوبصورت ہے میں آج آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 عادتیں بتاؤں گی آپ سنتے جائیں اور عمل کرنے کی نیت بھی کرتے جائیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد فرماتے تھے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے اور پیتے تھے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی پابندی فرماتے تھے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وعدہ پورا فرماتے تھے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بھی برا نہیں سوچتے تھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاء اللہ پیارے بچوں آپ نے دیکھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیاری پیاری عادتیں تھیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ان عادتوں کو اپنانا چاہیے اور اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہیے تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ورڈز ایکٹیویٹی پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا اس سیگمنٹ کے اندر بھی ہم آپ لوگوں سے کچھ سوالات کریں گے ٹھیک ہے آپ کو اسکرین پر کچھ الفاظ دکھائے جائیں گے
آپ کو بتانا ہے کہ ان الفاظوں سے کیا لفظ بن سکتا ہے. مثال کے طور پر نون میم. اب اس کو ہم کسی لفظ میں کیسے استعمال کریں گے؟ ان دونوں کو ہم جوڑیں گے یا ان کے ساتھ کوئی اور لفظ جوڑیں گے تو پھر کیا لفظ بن سکتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی یہ حروف دیکھنے ہیں اور ان حروفوں سے کیا کیا الفاظ بن سکتے ہیں آپ بھی سوچیں اور غور کیجئے. اور یہاں جو بچے موجود ہیں وہ ہمیں جوابات دیں گے، تو آیا کہ انہوں نے جواب صحیح دیا ہے یا غلط، یہ بھی آپ فیصلہ کریں گے. تو بڑھتے ہیں اپنے الفاظ، اپنے حروفوں کی طرف. جی دکھائیں حروف اسکرین پر. مائک ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی ٹھیک ہے. ارے پہلا لفظ تو نون اور میم ہی آ گیا ہے، میں نے آپ کو مثال دی تھی. جی کون کون بتائے گا کہ نون اور میم کو اگر ہم کسی اور حروفوں سے ملائیں تو کیا لفظ بن سکتا ہے؟ غور کریں. جی آپ لوگ بھی غور کر سکتے ہیں، نعت خواں یہاں جو موجود ہیں آپ لوگ تو شعر بھی سنا سکتے ہیں. جی چلیں مائک دکھائیں. چلو آپ بتاؤ. جی نماز. آواز سے. نماز. دوبارہ. نماز. آپ نے کہا نماز. ان کا جواب درست ہے. جی ہاں. جی دکھائیں نون اور میم. جی دوسرا لفظ، دوسرا حروف. جی جی اچھا ضروری نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہوں، یعنی بیچ میں بھی ہو سکتا ہے. نون میم الف زا آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. جی دوبارہ دکھائیں. را اور واو. جی را اور واو. آپ میں سے کسی کو آ رہا ہے ذہن میں کوئی لفظ؟ چلیں جی چلیں آپ بتائیں. جی روزہ. روزہ. روزے میں را بھی ہے اور واو بھی ہے. ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. جی اگلا حرف. کاف اور را. جی کون سا لفظ بن سکتا ہے؟ ان کو بھی تھوڑا سوچنے دیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں. جی سوچیں. گاف اور را کون سے لفظ میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ بتانا نہیں ہے ابھی سوچنا ہے. چلیں آپ ہی بتائیں. گھر. گھر. ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. جی اگلے حروف. ماشاءاللہ. ارے خا اور شین. خوشیاں. ارے بتانا نہیں ہے، اب اس کے علاوہ کچھ اور بتانا ہے. ابھی ابھی آپ بتائیں گے نہیں، ابھی نہیں. ہاتھ اٹھائیں گے صرف جس کو معلوم ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا. آپ کو معلوم ہے؟ نہیں آ رہا. جی چلیں جس نے بتا دیا ہے وہ نہیں بتائے گا، کچھ کوئی اور بتائے گا. چلو آپ بتا دیں. جی خرگوش. ارے خرگوش. ان کا جواب بھی درست ہے. اور بھی کوئی لفظ آتا ہے خرگوش کے علاوہ؟ اور کوئی لفظ کسی کے ذہن میں آ رہا ہو؟ خانہ کعبہ. اس میں شین کا ہے؟ شین تو نہیں ہے اس میں. جی آپ بتائیں گے اور کوئی؟ جی غفران بھائی. خشیت الہی. خشیت الہی یعنی اللہ پاک سے ڈرنا. جی اور کسی کو کوئی لفظ آ رہا ہو؟ خوشی. ماشاءاللہ آپ نے بتایا تھا خوشی. جی آگے بڑھتے ہیں. اگلے حروف دکھائیں. نون اور واو. سبحان اللہ. چلیں بھائی حمزہ بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہے. جی اور یہاں کوئی بچے؟ نون اور واو کون سے لفظ میں ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ نون اور واو. آپ کو آ رہا ہے؟ سوچو سوچو. نعت میں بھی آتا ہے. نعت میں بھی آتا ہے یہ لفظ. تو بھائی میں نے آپ کو ایک اشارہ بھی دے دیا ہے. جی آپ تو کلام پڑھتے رہتے ہو تو یہاں والوں سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ. جی چلیں جس نے بتا دیا ہے وہ نہیں بتائے گا. چلو آپ نے بتایا آپ بتا دیں. جی ان کو دیتے ہیں. نور. نور. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اور کوئی لفظ نور کے علاوہ؟ نون اور واو کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ چلیں مزید حروف دکھائیں. اور حروف دکھائیں. جی الف اور با. الف با تا سا پڑھتے ہیں ہم یہ، لیکن یہاں پر آپ کو لفظ بتانا ہے الف اور با کو استعمال کر کے. جس نے بتا دیا وہ نہیں بتائے گا. آپ نے نہیں بتایا؟ چلو آپ بتا دیں. جی ابو. ابو. صحیح بات ہے. ابو بالکل صحیح لفظ ہے. ماشاءاللہ.
ابو بالکل صحیح لفظ ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ابو کی کال آ جائے. میرے بیٹے نے مجھے یاد کیا ہے, ماشاء اللہ بالکل صحیح لفظ ہے. اور بھی کوئی لفظ میں آ رہا ہے, آپ بتائیں. عبداللہ. عبداللہ میں الف, عبداللہ الف تو ہے اس میں بھی, عین کے بعد با ہے, اور پھر لفظ اللہ میں بھی الف ہے. ماشاء اللہ آپ کے جواب بھی درست ہے. جی مزید حرف. اچھے جواب دے رہے ہیں ماشاء اللہ بچے, بہت پیارے پیارے حروف بنا بھی رہے ہیں. جی الف اور سین, مزیدار ایکٹیویٹی ہے تو بھائی. جی سیکھنے کو بھی مل رہا ہے اور میموری ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے. جی جس نے نہیں بتایا وہ بتائیں گے یہاں جو موجود ہوں. آپ نے بتایا, چلیں آپ بتاتے ہیں. استری. استری, ارے واہ بھائی واہ, جی بالکل صحیح ہے. اور کوئی لفظ؟ اویس, ماشاء اللہ. اور کوئی لفظ؟ آسان. آسان. آسان, اس میں الف مدہ آتا ہے, آسان. ایک اور ہیں جن کا نام ہم روز کہتے بھی ہیں. جی سوال. سوال. الف بھی آ رہا ہے اس میں اور سین بھی آ رہا ہے. جی آپ. استاد. ارے ماشاء اللہ, میرے ذہن میں یہ لفظ تھا استاذ. جی ماشاء اللہ. اور حروف ہیں تو وہ بھی دکھا دیں. جی ارے واہ بھائی واہ, پا اور پے اور نون. اچھا بھائی. جی اور کوئی؟ پان لفظ تو ہے. پانی. پانی. جی بتائیں. پانی. پانی, ماشاء اللہ. پانی بیٹھ کے پینا چاہیے, پانی دیکھ کے پینا چاہیے. بالکل صحیح بنایا آپ نے حرف لفظ. جی اور مزید؟ کاف اور ہا, ماشاء اللہ. جی جس کے ذہن میں آ رہا ہے پہلے وہ سوچیں. جی اچھا دیکھیں, سوچیں, کوشش یہ کریں کہ وہ لفظ بتائیں جو سیکھنے کو ملے, کوئی سنت مل جائے, کوئی ایسی بات ہو, تاکہ ہمارے جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں اور جہاں جو بچے موجود ہیں ان کو اس لفظ سے بھی کچھ سیکھنے کو ملے. ٹھیک ہے, چلیں آپ بتائیں. جی کھیر. کھیر, ماشاء اللہ. کھیر میٹھی ہوتی ہے اور مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے. ماشاء اللہ. 12ویں کے دن بھی چل رہے ہیں, کھیر بھی کھائیں, نیاز دلائیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. جی مزید حروف. جیم اور تا, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی ایک بہت پیارا لفظ ہے جہاں جانے کی ہم سب کو خواہش ہے, اور انشاءاللہ سب مل کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی شفاعت سے وہاں جائیں گے انشاءاللہ. جی حجت ال. سب مل کے بتا دیں. حجت ال. تو دوبارہ مل کے بتائیں. جنت. سب کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ایک شعر بھی ہے نا, وہ جنت میں خلد میں جائیں گے. ہاں جی جی مل کے پڑھیں. خلد میں, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کہتے جائیں گے یا رسول اللہ جنت. خلد مانے جنت. انشاءاللہ ہم سب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی شفاعت سے آپ کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں, آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دیکھیں, سنیں, یاد کریں. پیارے بچوں, یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے اور بہت پیاری ایکٹیویٹی ہے, اور اس ایکٹیویٹی کے ذریعے بھی ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے, آپ کا ذکر سنیں گے, آپ کے پیارے پیارے نام ہم سنیں گے. اور یہاں جو بچے موجود ہیں آپ میں سے 2 بچے آئیں گے. جی چلیں آپ آ جائیں, ماشاء اللہ, اور آپ آ جائیں. آپ دونوں کو یہاں کھڑا ہونا ہے اور سامنے جو اسکرین لگی ہوئی ہے آپ کو اس میں دیکھنا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اور جہاں جو بچے موجود ہیں
ان دو بچوں کو ہم 10 نام دکھائیں گے اور وہ نام ہوں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو 10 نام آپ کو یاد دکھائے جائیں گے بیٹا, ٹھیک ہے. اور مائک مجھے دے دیں ایک, آپ یہاں آ جائیں, تھوڑا گیپ کر لیں. جی, آپ کا نام؟ عبداللہ. عبداللہ. اچھا, آپ نے اپنا نام بتایا تھا. اچھا جی, حسن رضا. حسن رضا, ماشاءاللہ. عبداللہ بھائی اور حسن رضا بھائی, آپ کو 10 نام دکھائے جائیں گے. تو پہلے ہم دکھائیں گے حسن رضا بھائی کو اور پھر عبداللہ بھائی کو. تو جو نام آپ کو دکھائے جائیں آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر آپ بعد میں بتائیں گے کہ وہ نام کون کون سے تھے. ٹھیک ہے عبداللہ بھائی, آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا؟ جی, پلے کریں. حسن رضا بھائی, آپ کو نام دکھا دیے گئے, 10 نام تھے. تو آپ نے کچھ نام دیکھے ہوں گے, کچھ ذہن میں بیٹھ بھی گئے ہوں گے. اب چلتے ہیں عبداللہ بھائی کی طرف. جی, ان کو بھی دکھا دیں. بیٹا آپ لوگ بھی دیکھیں, ٹھیک ہے, سب بھی غور کریں. ہو سکتا ہے ہم آپ سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کو بھی کوئی نام یاد ہوا. جو مدنی چینل پر ہیں وہ بھی نام غور کیجئے اور اپنے ذہن میں وہ نام بٹھائیں انشاءاللہ. پھر آپ بھی ہمیں نام سنا سکتے ہیں جو نام آپ کے ذہن میں بیٹھ چکے ہوں, آپ کو یاد ہو چکے ہوں. جی, اب باری ہے عبداللہ بھائی کی اور حسن رضا بھائی کی. تو حسن رضا بھائی پہلے آپ سنائیں گے ہمیں جو نام آپ کے ذہن میں ہیں, جو آپ نے دیکھے ہیں. عادل. عادل, ٹھیک ہے, ایک. اچھا بچوں, ہمارے حسن رضا بھائی اور عبداللہ بھائی نام لیں گے اور یہ نام ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جب یہ نام لیں گے تو ہم سب مل کے پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. سب مل کے کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جی, دوبارہ سے. عادل. صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف کی برکت یہ ہے کہ بھولی ہوئی چیز یاد بھی آ جاتی ہے. جی, ایک ہو گیا. آپ کے پاس ٹائم کم ہے, جلدی سوچیں. عادل. اور جی بچوں آؤ, کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. آپ تو بہت جلدی کاؤنٹ ڈاؤن پڑھ لیا انہوں نے تو. چلیں ماشاء اللہ, چلیں کوئی بات نہیں حسن رضا بھائی. اب چلتے ہیں عبداللہ بھائی کے. ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بھائی کو بھی ایک ہی نام یاد ہو. جی, عزیز. عزیز. صلی اللہ علیہ وسلم. عظیم. عظیم. صلی اللہ علیہ وسلم. قاسم. قاسم. صلی اللہ علیہ وسلم. ضیاء. صلی اللہ علیہ وسلم. راغب. صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر. صلی اللہ علیہ وسلم. احمد. صلی اللہ علیہ وسلم. مجتبیٰ. صلی اللہ علیہ وسلم. بس. آپ نے 8 نام بتائیں. تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ آپ نے جو 8 نام بتائے ہیں وہ آپ کو دکھائے بھی گئے تھے یا کچھ آپ نے اپنے پاس صحیح بتا دیے. نام تو سارے انہوں نے صحیح بتائے, لیکن جو دکھائے گئے تھے ان میں سے کتنے تھے اور جو ان کے ذہن میں تھے وہ کتنے تھے. جی, عبداللہ بھائی نے جو نام بتائے وہ دکھاتے ہیں. ظاہر, عارف, عاقب, عزیز, عظیم, عماد, غیاث, فاتح, فاضل, قاسم. جی عبداللہ بھائی, آپ نے 4 نام بتائے ہیں جو آپ نے دکھائے اور بقیہ نام بھی آپ نے صحیح سنا ہے ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ عبداللہ بھائی اور حسن رضا بھائی نے اچھی کوشش کی ہے اور ان کے ذریعے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام ہمیں یاد بھی ہو گئے, کچھ نام ہم نے سنے بھی ہیں. تو تشریف رکھیں آپ دونوں بھی ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرہ. بچوں میں کچھ نام لوں گا اور آپ سب پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد, احمد, فاتح, عظیم, مجتبی,
مصطفیٰ. وہ شعر سنائیں گے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. نوح و خلیل موسیٰ و عیسیٰ, نوح و خلیل موسیٰ و عیسیٰ, سب کا آقا, سب کا آقا نام محمد, سب کا آقا نام محمد. ماشاء اللہ. پیارے بچوں, آئیے آپ کی کالز کی طرف پڑھتے ہیں. جی کال چلائیں. میرا نام محمد شہباز ہے, میں رحیم خان سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو کلام سناؤں گا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ آپ نے نعت بھی سنائی اور نعرے بھی لگائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آج ہم نے اس پروگرام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں, آپ کی سنتوں کے بارے میں, آپ کی معجزات کے بارے میں بہت پیاری پیاری باتیں ہم نے سیکھی, سنی اور انشاءاللہ یاد بھی آپ نے کی ہوں گی. اللہ ہمیں اس کو یاد کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو پیارے بچوں, جب بھی رات میں سوئیں, صبح اٹھیں, اسکول جائیں, مدرسے جائیں, واپسی آئیں, تو اللہ پاک کا ذکر کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں, آپ پر درود پاک پڑھیں. ماہ ربیع الاول درود پاک پڑھنے کا خاص طور پر یہ مہینہ ہے. خوب درود پاک پڑھیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں گی. اور جو کڈس مدنی چینل آپ کے لیے پروگرام لا رہا ہے, مدنی چینل پر جو پروگرام آپ کو دکھائے جاتے ہیں, الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہر روز مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. تو رات عشاء کے بعد آپ لوگ بھی اور جو مدنی چینل پر بھی ہیں مدنی مذاکرہ دیکھیں. انشاءاللہ دلوں کے اندر عشق نبی بڑھے گا, اللہ پاک کی محبت بڑھے گی, اور دنیا بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ, اور آخرت بھی اچھی ہوگی. تو پیارے بچوں, آئیے اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں. شہ ابرار اہلا و سہلا مرحبا, اے میرے سردار اہلا و سہلا مرحبا, اے شہ ابرار اہلا و سہلا مرحبا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا